ہریرہ. کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے بولیے؟ حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ سوال یہ کیا کرتے تھے. سب سے زیادہ سوال ہے. ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں حضور آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ سرکار مسکرا کے کہتا ابو ہریرہ مینوں پتا سی تو کس دن پوچھنا ہی پوچھنا ہے, تم ضرور پوچھو گے. تو پھر جواب میں کیا کہا وہ بھی سن لینا. حضور آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. زور سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ میری شفاعت کا. تو درود کو اپنی عادت بنائیے, درود کو اپنی عادت بنائیے. دن میں شام میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود شریف اپنا وظیفہ رکھیں. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے. درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں. صحابی تھے ابو ہریرہ نام ہے, حضور کے لاڈلے صحابیوں میں سے. اصحاب صفہ میں, جی آج میں بس آخری بات بیان کر رہا ہوں. اصحاب صفہ میں سے ہیں, لاڈلے ہیں حضور کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے. تو جو بالکل میری طرف توجہ کر لیں, آخر والے بھی دوست جی میری طرف توجہ کر لیں. حاجی صاحب میری طرف شفقت فرمائیں. کہتے ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے, حدیثیں سنتے, باتیں سنتے, بھوکے رہتے پیاسے رہتے, لیکن رہتے مسجد نبوی میں. بھوکے رہتے پیاسے رہتے لیکن رہتے مسجد نبوی میں. اللہ کے نبی سے ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ. حضور میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں, فانساہ بھول جاتا ہوں. تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ بادام کھایا کر. کیوں جی آپ صاحب یہ نہیں کہا بادام کھایا کر, خشخاش گھوٹ کے پیا کرو, دودھ ہی پیا کرو, یہ نہیں کہا حضور نے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ قریب آ. سامنے آ گئے, کہا ابسط رداءک, اپنی چادر میرے سامنے بچھا دے. آپ سب آگے آ جائیں, اپنی چادر بچھا دے. جناب ابو ہریرہ چادر بچھا دیتے ہیں. اب میری طرف آپ نے دیکھنا بھی ہے اور بات بھی سننی ہے. ابو ہریرہ چادر بچھا دے, چادر بچھا دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں کیا. کچھ نظر آیا؟ بولیے کچھ نظر آیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کو بھی کچھ نظر نہیں آیا تھا. حضور نے یوں کیا, چادر میں ڈال دیا اور فرمایا ابسط زمہ, سینے سے لگا لے. اب پوچھنے والے وہ بھی دیوانے تھے, وہ بھی دیوانے تھے. اگر میں کسی کے سامنے پلیٹ کروں نا کہ منو تے چول پا دے, تو وہ ایسے کرے اور ایسے کر دے, تو میں کیا کہوں گا؟ جزاک اللہ. میں کیا کہوں گا او بھائی جان خالی واپس کر جڑی دے. کوئی مجھے کہے اور میں ایسے کروں تو وہ مجھے قاری صاحب بے وقوف سمجھا دے منو. لیکن خدا کی قسم دینے والے تو کمال تھے ہی, لینے والے بھی کمال تھے, لینے والے بھی کمال تھے. ایسے کیا. ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ ہے کوئی شاہ نہیں بظاہر, لیکن جب ایسے کہا فرمایا زم سینے سے لگا لے. آپ نے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. یہ نہیں کہا حضور ہے تو کچھ نہیں, سینے سے لگا لیا. اب راوی پوچھتے ہیں ابو ہریرہ حضور کے ہاتھوں میں تو کچھ نہیں تھا, چادر میں بھی کچھ نہیں تھا, لیکن تو نے سینے سے لگا لیا, بتا کوئی فرق پڑا؟ فرماتے فرق کی بات کرتا ہے فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ, اللہ کی قسم اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں ہے. اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز ہے. اعلیٰ حضرت کا لہجہ ادھار لیں ذرا اور مل کے پڑھیں گے. کہتے ہیں مالک کونین ہے, مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے, بولیے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی
ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی کہتا ہے فما نسیت شیئم بعد ذالک، اللہ کی قسم اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز بھولی، بولیے کبھی کوئی چیز بھولی، ادھر میری طرف دیکھنا، توجہ رکھنا۔ اب میں آپ کو اس کا ٹیسٹ ایک سنانا چاہ رہا ہوں، آپ نے مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ مان لیا کہ نہیں؟ آپ ایمان والے ہیں نا، اس لیے مان لیا۔ ایمان نام اسی چیز کا ہے۔ ہارون رشید وہ دریا کے کنارے بیگم کے ساتھ واک کر رہا تھا نا، تو بہلول کو دیکھا، بہلول دانا ایک مجذوب اللہ کا فقیر، وہ اپنے ہاتھوں سے گروندے بنا رہا ہے گھاس پھوس سے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے بہلول کیا بنا رہا ہے؟ وہ کہتا جنت کے محل، جنت کے محل۔ کہتا بادشاہ ہنس پڑتا ہے، کہتا بیچے گا؟ کہاں بیچ بھی دیں گے، شان بے نیازی ہے، کہاں بیچ بھی دیں گے۔ کہا کتنے کا؟ کہا بس 1 درہم کا، 1 روپے کا 1۔ بادشاہ ہنس پڑتا ہے، دیوانہ ہے۔ لیکن ملکہ 1 درہم دیتی ہے اور وہ اٹھا لیتی ہے۔ بادشاہ راستے میں اس کا ریکارڈ لگاتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اے بیوقوف بن گئی، فقیر کیا تو بیوقوف بن گئی۔ لیکن جب رات ہوئی نا تو بادشاہ نے دیکھا وہ جنت میں جا رہا ہے۔ یار توجہ رکھو، جنت میں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے۔ چلتے چلتے بڑا عالی شان محل آیا، محل آیا، محل کے اوپر لکھا تھا یہ زبیدہ کا محل ہے۔ بادشاہ نے اندر جانا چاہا، فرشتوں نے روک دیا، کہا وہ میری بیوی ہے، کہا وہ دنیا میں ہے، دنیا میں ہے، یہاں جنت کے معاملے اور ہیں۔ آنکھ اٹھی، آنکھ جو ہے وہ بادشاہ اٹھا، آنکھ کھلی تو بھاگا دجلہ کی طرف، لیکن دجلہ کے کنارے آج بابا کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ دوسرے دن بابا جی کوئی نہیں، تیسرے دن بابا جی کوئی نہیں، ہفتے کے بعد بابا جی کوئی نہیں، 1 مہینہ گزر گیا بے قراری سے چکر کاٹتے ہوئے، بے قراری سے چکر کاٹتے ہوئے، بے قراری۔ 1 مہینے کے بعد بابا مل جاتا ہے، وہی شان بے نیازی ہے، وہی انداز ہے، ویسے ہی وہ گھاس پھوس سے وہ بن رہے ہیں۔ بادشاہ بے قراری سے جاتا ہے، بہلول کیا بنا رہے ہو؟ وہی شان بے نیازی۔ کہا جنت کے محل، کیا بنا رہا ہوں؟ جنت کے۔ کہا بیچو گے؟ کہاں بیچ بھی دیں گے۔ کہا پیسے کتنے؟ کہا تیری ساری سلطنت، تیری ساری، تیری بولیے نا ذرا، سلطنت۔ اس کے رنگ اڑ جاتا ہے، کہتا بابا بھی مہینہ پہلے تو میری بیگم نے لیا 1 روپے کا اور مجھے ساری سلطنت دے کے۔ فقیر مسکرا کے کہتا ہے بادشاہ اس نے دیکھا نہیں تھا، تو دیکھ کے آیا، اس نے دیکھا نہیں تھا اور تو، اس نے دیکھا نہیں تھا۔ جنہ نہیں ویکھیا ہو کرن گلا، جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں۔ اس نے دیکھا نہیں تھا اور تو دیکھ کے آیا ہے۔ میرے دوستو آپ مانتے ہیں کیونکہ آپ نے مصطفیٰ کو مان رکھا، لیکن کچھ لوگ اس زمانے میں بھی تھے جب ابو ہریرہ کہتے فما نسیت شیئا بعد ذالک، مجھے اس دن کے بعد کبھی کچھ چیز بھولی ہی نہیں ہے۔ مروان کا دور آیا، گورنر بنا، اس نے یہ سنا یہ بوڑھے صحابی، آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی، یہ بندے بندے کو یہ بتاتے پھرتے ہیں فما نسیت شیئا بعد ذالک، مجھے اس دن کے بعد کبھی کوئی چیز بھولی نہیں ہے۔ بلا کے کہتا ہے ذرا ان کا امتحان تو لو، یہ بات کم سنی ہوگی، ذرا غور سے سننا مزہ آئے گا۔ کہتا ہے امتحان تو لو۔ اب اس کے سیکٹری کا نام ہے زازا، ابو زازا، ابو زازا۔ وہ کہتا ہے کہ مروان نے مجھے ڈیوٹی دے دی کہ ایک سوال نامہ تیار کرو۔ وہ سوال نامہ تیار کیا اور مروان کے ہاتھ میں رجسٹر رکھا تیار، وہ میرے ہاتھ میں قلم دیا، آپ کو بلایا تقریب سے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے حضرت کچھ مسئلے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے ہمیں بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمیں لکھوا دیجئے۔ کوئی بات نہیں، لکھوا دیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور نے اس مسئلے میں کیا کہا؟ آپ نے حدیث پڑھ کے سنا دی۔ اس نے کہا حضور نے اس مسئلے میں کیا کہا؟ آپ نے پھر حدیث پڑھ کے سنا دی۔ وہ مسئلے کہتا گیا، آپ حدیث پڑھتے رہے، کتنے بلا؟ 100، 200،
400 صفحات کا رجسٹر تیار ہو گیا. کتنے صفحے؟ زور سے بولیے. 400 صفحات کا رجسٹر تیار ہو گیا. اور رجسٹر کو جب وہ سوال نامہ ختم ہوا، آپ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد چلے گئے. پورا سال وہ رجسٹر رکھ دیا گیا اور 1 سال کے بعد کہا بلاؤ بابا جی کو. پھر یہ کہتے ہیں مجھے کوئی شے بھولتی نہیں ہے. اب امتحان کس کا لے رہے تھے؟ صحابی کا نہیں لے رہے تھے، عطائے مصطفیٰ کا امتحان لے رہے تھے. عطائے مصطفیٰ کا امتحان لے رہے تھے. ابو ہریرہ اگر کہیں کہ مجھے مصطفیٰ نے دیا ہے تو پھر ہر کسی کو ماننا چاہیے تھا بغیر امتحان کے. یہ عطا صحابی کا امتحان نہیں تھا، عطائے مصطفیٰ کا تھا. 1 سال کے بعد پھر بلایا. سوال نامہ وہی ہے، اب کے بعد رجسٹر ہاتھ میں ہے، انگلی لفظوں کے اوپر ہے اور کہتا ہے حضرت معاف کرنا، وہ جو آپ نے پچھلے سال ہمیں لکھوایا تھا نا وہ ہم سے ضائع ہو گیا. ضائع ہوا تو نہیں تھا نا، وہ تو سیکٹری کے پاس تھا، ابو زازا کے پاس اوپر انگلی تھی. کہتا ہم سے ضائع ہو گیا، ذرا ہمیں پھر لکھوا دیجیے. آپ نے کہا کوئی گل نہیں، پھر لکھ لو. اساں کڑا دکان تو لیا سی کسے تو، ہم نے تو مصطفیٰ سے لیا تھا نا. فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. اب اس نے سوال کرنے شروع کر دیے. نبی کے صحابی نے عطائے مصطفیٰ سے جواب دینے شروع کر دیے. ابو زازا کہتا ہے سرکار بولتے گئے، وہ مروان بولتا گیا، اللہ کے نبی کے صحابی جواب دیتے گئے اور میں رجسٹر کے اوپر انگلیاں پھیرتا گیا. 400 صفحات کا رجسٹر مکمل ہو گیا. پوچھا پھر تو بڑی باتیں بھولی ہوں گی، بڑا لفظ آگے پیچھے کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے 400 صفحات کا رجسٹر پورا ہو گیا، لیکن ما زادہ ولا ناقصا. اللہ کے نبی کی عطا کے ساتھ ابو ہریرہ کو اتنا علم ملا تھا کہ ما زادہ ولا ناقصا، نہ کوئی لفظ آپ نے آگے کیا نہ کوئی لفظ آپ نے پیچھے کیا تھا. نہ کوئی لفظ آگے کیا اور نہ کوئی لفظ پیچھے کیا، بلکہ جیسے کا جیسا 1 سال پہلے پڑا تھا ویسے کا ویسا 1 سال کے بعد. یہ ہے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی عطا.